صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قرآن کو پڑھتے ہوئے تصریح آیات تطہیر حسین قرآن کو پڑھتے ہوئے تصریح آیات تطہیر حسین سونے دین بکے سب مکرے دی سونے تصویر کا نام حسین جنہیں جمدے لب حضور چمن جنہیں جمدے لب حضور چمن نبی اس حسین نبی دی اس حسن قبول کا نام حسین جس بشر کا خون حلالی ہے اس بشر قبول کا نام حسین ہے کربل وچ حسین آیا نامے دا دین بچاون کربل وچ حسین آیا نامے دا دین بچاون دین کو بنایا حسین کربلا کے اندر پیغمبر مکرم اعظم حسین کے بعد خالق کے نظر مالک کے نظر سے دعا ہے کہ ہمارے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید غیب اور شکر خدا کے اندر سے جو آیات بینہ ہدایت کی ہے اس کا صحیح سی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا ہے اور اس مہینے کے اندر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہے اور یہ ایک ایسی عظیم شہادت ہے امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کربلا کے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کو بچایا قربانیاں دے کر امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر قرآن کو بچایا قربانیاں دے کے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دے کر دین اسلام کو بچایا قربانیاں دے کر کربلا کے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی پیاری شریعت کو بچایا ہے کربلا کے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دے کر کے کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کلمے کو بچایا ہے اور قربانیاں دے کر امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر مشکل وقت آ جائے تو کبھی یزیدیت کا ساتھ نہیں دینا بلکہ جب بھی مشکل وقت آ جائے آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کا ساتھ ہی ہوتا ہے حق کا ساتھ امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیا تو آج بچے سے لے کر بڑے تک بڑے سے لے کر بچے تک ہر زبان کے اوپر یہی صدا آتی ہے حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت جب نام لینے والا ہر طرف یزیدیت چھا چکی تھی جب دین اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا تو امام علی مقام نے مشکل کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے نانا کے دین اسلام کو بچایا ہے نانے کی شریعت کو بچایا ہے اس نانے کے کلمے کو بچایا ہے جو آج ہمارے تک پہنچا ہے وجہ کیا ہے اس وقت امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی نے کلمہ بچایا شریعت بچائی نانے کا دین بچایا قرآن بچایا تو آج بچے کی زبان کے اوپر حسین حسین اللہ اکبر برادران مکرم و معظم اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دین کی بقا حسین ہے دین کی بقا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے عہد وفا کے گھر لٹا دیا دیکھو با وفا حسین ہے
برادران مکرم و معظم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کا امتحان لیتا ہے. کسی کا امتحان اللہ رب العزت مال کھینچ کر لیتا ہے، مال دے کر لیتا ہے. کسی کا اللہ رب العزت جب امتحان لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دولت دے دیتا ہے. کسی کے دولت لے کر امتحان لیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی اس مخلوقات کے اندر کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑا پیسہ دیا ہوگا مگر اولاد نہیں دی ہوگی، اور کسی کے پاس اولاد ہوگی پیسہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہیں. قربان جو امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات کے اوپر جب آپ کربلا کے اندر پہنچے، کربلا کے اندر جب پہنچے تو انہوں نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا میں کچھ بندوں کو اس طرح آزماتا ہوں کہ ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے. پھر فرمایا کہ کسی کو میں پھلوں کی کمی دے کر آزماتا ہوں. پھر فرمایا کسی سے جان لے کر آزماتا ہوں. پھر فرمایا کہ کسی سے بھوک پیاس کی وجہ سے آزماتا ہوں. 5 چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں. قرآن جو امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی کے ساتھ پر اللہ رب العزت نے کربلا کے اندر سب سے پہلے امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھوک اور مال و جان اور پھلوں ان 4 چیزوں سے اللہ رب العزت نے آزمایا ہے. جب ان 4 چیزوں سے آزمایا ہے، اب بعض لوگ جب کسی اللہ رب العزت کو چیز دیتے اور پھر واپس لے لیں، یہاں پر اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی گلے شکوے انسان شروع کر دے، یہ کفر ہے. بلکہ امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی نے جو سبق دیا ہے اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ وبشر الصابرین، کہ ان کو خوشخبری سنا دو. کن کو؟ پھر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑے تو وہ باغیرہ نہیں کرنا پھر نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. برادران مکرم و معظم، یہ سبب کربلا کے اندر ہمیں ملتا ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر اگر عام انسان پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے، ایک دن کے اندر یا 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر 71 پتھر کو بھی لے کر اگر انسان جائے تو انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے. قربان جو امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے اوپر قربان جاؤں، جنہوں نے 71 لاشیں اٹھا کر کہا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. برادران مکرم و معظم، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان و شوکت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت ہے. شکر محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت کا دن ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں بیٹھے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرا دل یہ کرتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد سے روک دوں، یعنی ان کو جہاد کرنے سے منع کر دوں، یہ دونوں شہزادے کبھی بھی جہاد نہ کریں. ابھی روکا نہیں ہے، یہ صرف بات کر رہے ہیں کہ میرا یہ دل کرتا ہے. جب یہ بات پھیلی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اسد اللہ، آپ نے جب یہ سنا تو آپ فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ راز کرتے ہیں امیر المومنین، میرا نام شیر خدا ہے، میرا نام اسد اللہ ہے، میں کئی جنگیں لڑا ہوں، کئی فتوحات میرے نام کے اوپر ہیں. ایک اور بات یہاں پر ذہن کے اندر
نظر آ رہی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور خلافت ہے. عمرو بن عبد ود کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. 90 سال کا تجربہ تھا، 90 سال کا تجربہ اس کے پاس تھا. عمرو بن عبد ود کے مقابلے کے اندر جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے پاک محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا، اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا کو آپ نے فتح دینی ہے، اور فتح بھی ایسی دینی ہے کہ ان کا نام دنیا کے اندر روشن ہو جائے. عمرو بن عبد ود کے مقابلے کے اندر جب تیرے اور میرے پاک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، عمرو بن عبد ود کہنے لگا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ ایسا کرو، آپ بچے ہو، میرے مقابلے کے اندر نہیں آ سکتے، کیونکہ اس کا 90 سال کا تجربہ تھا. اور یہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل عمر مبارک 63 سال ہے. اب وہ کہنے لگا نبی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں بزرگ ہوں، 90 سال کا تجربہ ہے میرا جنگ کے اندر، میں میدان کے اندر لڑنے والا ہوں، کئی لوگوں کا میں اکیلا مقابلہ کرتا ہوں.